اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پوپ فرانسس سے ہے۔ رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے سوڈان میں لڑائی کے دوسرے ہفتے میں داخل ہونے کے بعد متحارب فوجی دھڑوں کے درمیان مذاکرات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ بدقسمتی سے سوڈان میں صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ پوپ فرانسس نے روم کے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں روایتی دعائیہ تقریب میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں تشدد کو جلد از جلد روکنے، بات چیت شروع کرنے کے اپنے مطالبے کی تجدید کر رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے سوڈانی بھائی اور بہنوں کے لیے دعائیں کریں۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والے فائرنگ کے واقعات میں ہلاکتوں کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ رواں سال اب تک لگ بھگ ہر ہفتے فائرنگ کا ایک ہلاکت خیز واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ رواں سال کے 111 دنوں میں پیش آنے والے 17 ہلاکت خیز واقعات میں 85 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہر واقعے میں حملہ آوروں نے جدید اسلحہ استعمال کیا ہے۔ خیال رہے کہ صرف سال 2009 وہ برس تھا جب اتنے عرصے میں کم ترین واقعات پیش آئے تھے۔ امریکہ میں رواں سال بڑھتے ہوئے فائرنگ کے واقعات کی تعداد میں حیران کن اضافہ ہوا ہے، جو کہ مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر 7ویں دن فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آ رہا ہے۔ امریکہ میں پیش آنے والے ان واقعات کے پس پردہ محرکات مختلف ہیں، جس میں قتل، خودکشی، گھریلو تشدد، گروہوں کی جوابی کارروائیاں، اسکولوں یا تعلیمی اداروں میں فائرنگ اور کام کرنے کے مقامات پر انتقام کے واقعات شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیو یارک ایک بار پھر 2023 میں سب سے زیادہ کروڑ پتی افراد کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے امیر ترین شہر ہونے کا تاج بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہر میں 3,40,000 کروڑ پتی بستے ہیں۔ اس شہر کے بعد ٹوکیو اور سان فرانسسکو کا نمبر آتا ہے، جس کی رہائشی کروڑ پتی آبادی بالترتیب 2,90,300 اور 2,85,000 ہے۔ لندن اس سال کی فہرست میں تنزلی کے ساتھ 2,58,000 کروڑ پتیوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد شہری ریاست سنگاپور کا نمبر آتا ہے، جہاں 2,40,100 کروڑ پتی افراد بستے ہیں۔ امریکہ کا رواں سال 10 لاکھ بھارتیوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان، یہ نیا ریکارڈ بن گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں بھارت اور چین جیسے ممالک سے ہر سال 10,000 ملازمین کی خدمت حاصل کرنے کے لیے اس پر انحصار کرتی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے امریکہ نے بھی بھارتیوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے کیپٹل پیرس میں ایک عدالت نے 2021 میں امیگرینٹس کو انگلش چینل کے ذریعے برطانیہ اسمگل کرنے کے جرم میں 4 افغانوں کو جیل کی سزا سنائی ہے، جبکہ دیگر 4 کو جرمانے کیے گئے ہیں، اور جرمانے 1,000 سے لے کر 30,000 یورو تک کیے گئے ہیں۔ ایک 30 سالہ نوجوان کو سزا مکمل ہونے پر ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کی مدت 6 ماہ ہے، جبکہ 3 دیگر کو 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جرمنی کے ادارے کولون انسٹیٹیوٹ فار اکنامک ریسرچ کی طرف سے پیش کی گئی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جرمنی میں ورکرز کی شدید ترین کمی ہے، اور کمی اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق اس وقت ملازمت کے 6,30,000 سے زائد اسامیاں خالی ہیں، جنہیں پُر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جرمنی کو تارکین وطن کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس کی معیشت کو جاری کمی سے نپٹنے میں مدد مل سکے۔ جہاں تک سوشل سروسز، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹیچنگ کی ملازمتوں میں کارکنوں کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو جرمنی کو 2030 تک تقریباً 80,000 ٹیچرز کی ضرورت ہوگی۔ یورپ کے ملک جرمنی میں پناہ کی درخواستیں یعنی اسائلم کی درخواستیں دینے والے روسی شہریوں کی تعداد میں حالیہ مہینوں میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جرمنی میں پناہ کے متلاشی روسی باشندوں کی تعداد میں سال رواں کی پہلی کوارٹر میں بے تحاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے مختلف جرمن شہروں میں پناہ کی درخواستیں دینے والے روسی مردوں اور خواتین کی مجموعی تعداد 2,851 رہی تھی۔ اس کے برعکس اس سال کی صرف پہلی سہ-ماہی یعنی کوارٹر میں یہ تعداد بہت زیادہ اضافے کے ساتھ 2,381 ہو چکی تھی۔ اس سال 1 جنوری سے لے کر 31 مارچ تک روس کے جن شہریوں نے یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک جرمنی میں پناہ کی درخواستیں دی ہیں، ان میں مردوں کی شرح تقریباً 2/3 بنتی ہے۔ پاکستانی ادارے FIA امیگریشن کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی، جعلی ریزیڈنٹ کارڈ پر جرمنی سفر کرنے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ مزمل رضوان نامی مسافر پرواز
QR 631 سے جرمنی جا رہا تھا۔ مسافر کی جانب سے پیش کیا جانے والا پولینڈ کا ریزیڈنٹ کارڈ جعلی نکلا۔ ملزم کا تعلق گجرات سے ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ ملزم سال 2005 میں غیر قانونی راستے سے یورپ گیا تھا۔ ملزم گزشتہ 18 سال سے یورپ کے مختلف ممالک میں غیر قانونی طور پر مقیم رہا ہے۔ ملزم نے 5000 یورو کے عوض پولینڈ کے ایجنٹ سے ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کیا تھا۔ بعد ازاں ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات منتقل کر دیا گیا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ مراکش کی پولیس نے اسپین جانے والے ٹرک سے 5.4 ٹن بھنگ اور 60 کلو گرام کوکین قبضے میں لے لی۔ ٹرک کے 45 سالہ مراکشی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک علیحدہ کارروائی میں تانجر میں تقریباً 60 کلو گرام کوکین کو ایک فریج میں رکھے ہوئے کنٹینر کے اندر سے ضبط کیا گیا ہے۔ کوکین کو مچھلی کے پیکٹس میں پیک کیا گیا تھا اور یہ ایکواڈور سے آیا ہے اور اس کی منزل اسپین تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق مراکش دنیا میں بھنگ کا رس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور پولیس نے گزشتہ سال تقریباً 100 ٹن یہ رس ضبط کیا تھا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے ٹینس کے مشہور کھلاڑی گریگور دیمیتریوف پر حملہ کیا اور اس کی کلائی سے 70,000 یورو مالیت کی مہنگی گھڑی چھین لی۔ گریگور بارسلونا میں اوینیدا ساریا پر اپنی گاڑی میں موجود تھا جب اس نے گھڑی چھینی گئی۔ گریگور نے واقعے کی اطلاع پولیس مؤسسہ اسکواڈرا کو دی مگر وہ چوروں کو شناخت نہیں کر سکا۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں آتش زدگی سے 2 افراد ہلاک جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ رات کو ریسٹورنٹ میں آگ لگی۔ عینی شاہدین نے ہسپانوی اخبار کو بتایا کہ ویٹر ڈش کے نیچے آگ جلا رہا تھا کہ اسی دوران ریسٹورنٹ کی دیواروں اور چھتوں نے آگ پکڑ لی۔ ایمرجنسی سروسز کے مطابق ریسٹورنٹ میں موجود شہریوں نے جان بچانے کی کوشش کی جبکہ ہوٹل کے داخلی دروازے پر بھی آگ لگ چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بارسلونا ایک بار پھر میسی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ رپورٹ کے مطابق میسی اپنی گزشتہ تنخواہ سے کم از کم 4 گنا کم تنخواہ پر بارسلونا آنے کے لیے اس لیے رضامند ہو رہے ہیں کیونکہ جس کلب سے وہ کھیل کر سٹار بنے وہ اس وقت مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ حالانکہ میسی کے پاس اس سے بھی بڑی آفرز موجود ہیں لیکن وہ بارسلونا کے ساتھ ایک ایسا کانٹریکٹ کرنے کے خواہش مند ہیں جس سے دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہو۔ میسی نے 2021 میں PSG جوائن کرنے سے پہلے 19 سال بارسلونا کی نمائندگی کی اور وہ ان کی آخری تنخواہ 100 ملین یورو سالانہ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اسپین میں رواں ہفتہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کے بڑھنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ درجہ حرارت پیننسولا اور بیلیارک جزائر میں 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ گرم درجہ حرارت کی وجہ اسپین میں خوش افریقی ہواؤں کا داخلہ ہے۔ اسپین کے علاقوں مورسیا، بالنسیا، ہوئلا اور کادس میں ٹیمپریچر درجہ حرارت یعنی 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
बार्सिलोना में टैक्सी ड्राइवर्स को लूटने के लिए चोरों ने नया तरीका ढूंढ लिया। चोर रात के औकात में सड़क को अलर्ट टेप से ब्लॉक कर देते हैं। जब गाड़ी रुकती है तो चोरों का एक गिरोह दाएं और बाएं तरफ से टैक्सी को घेर लेता है और चाकू दिखाकर ड्राइवर और सवारियों को लूट लेता है और वारदात में गाड़ी के टायर भी फाड़ देते हैं। एक ऐसी वारदात को एक टैक्सी ड्राइवर ने अपने डैशबोर्ड कैमरे से रिकॉर्ड भी किया है। लिहाजा रात को काम करने वाले ड्राइवर्स को इस वारदात में होशियार रहने की हिदायत की गई है। टैक्सी सेक्टर की तंजीम अलीते के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर्स को लूटने की ये अनोखी डकैती और इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था। दूसरी जानिब बार्सिलोना में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने टैक्सी ड्राइवर्स पर पुरतशद्दद हमलों और लूटों के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 मर्द और 1 खातून शामिल है और इनके उम्रें 22 से 51 साल के दरमियान है, जिन पर तशद्दुद करने, ज़ख्मी करने, ख़तरनाक ड्राइविंग करने और टैक्सियों को नुकसान पहुँचाने के जराइम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बार्सिलोना की नाइट बस में खातून ड्राइवर पर नाजेबा जुमले कसने और जिनसी तौर पर हरासा करने पर एक नौजवान सवारी को खातून ड्राइवर ने खरी खरी सुनाकर बस से उतार दिया। नौजवान सवारी ने दौरान सफ़र खातून ड्राइवर को अपने जुमलों का निशाना बनाया तो खातून ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी खड़ी की और अपनी सीट से उठकर नौजवान को खरी खरी सुना दी और इसे बस से उतरने पर मजबूर कर दिया और बाकी सवारियों ने खातून ड्राइवर की बहादुरी को बेहद सराहा। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।